محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا گیا ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور ظلم و زیادتی کو خاص طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے جو اس کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مہینہ تاریخ الاسلام میں کئی اعتبار سے منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے نمایاں خصوصیت واقعہ کربلا ہے جو انسانی تاریخ میں صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کی بے مثال ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی نے اسلام کو نئی روح بخشی اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے ہمیں یہ سکھایا کہ حق کے لیے جان دینا آسان ہے مگر باطل کے سامنے سر جھکانا ہرگز درست نہیں۔ ان کا یہ پیغام ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کربلا میں نہ صرف امام حسین رضی اللہ عنہ بلکہ ان کے اہل بیت اور ساتھیوں نے بھی عظیم قربانی پیش کی جن میں چھوٹے بچے، جوان، بوڑھے سب شامل تھے۔ ان سب نے بھوک، پیاس اور ظلم سہ کر بھی دین کے اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا۔ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں عدل، اخلاق، برداشت، قربانی اور حق گوئی کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر حق کے راستے پر چلنے کے لیے جان بھی دینی پڑے تو وہ قربانی اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق محرم کا روزہ رکھنا نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عاشوراء کا روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ بعد ازاں یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے 9 اور 10 محرم یا 10 اور محرم کے روزے رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ محرم کا مہینہ ہمیں دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے، دلوں کو نرم رکھنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، صبر و استقامت کو اپنانا چاہیے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ محرم کے ایام صرف غم کے دن نہیں بلکہ یہ عہد وفا اور حق کے دفاع کی یاد تازہ کرنے کا وقت ہے۔ ہمیں ان دنوں میں ماتم کی بجائے اصلاح نفس، توبہ، خیرات اور علم دین کو فروغ دینے پر توجہ دینی چاہیے۔ امام حسین کا مقصد امت کو بیدار کرنا اور دین کی اصل روح کو زندہ کرنا تھا، نہ کہ صرف جذباتی نوحہ خوانی یا رنج و غم کا اظہار۔ اسلام میں غلو سے منع کیا گیا ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، لہٰذا محرم کے دنوں میں ایسی باتوں یا رسومات سے پرہیز کرنا چاہیے جو شریعت سے ثابت نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں صبر، تقوی، حق گوئی اور قربانی جیسے عظیم اوصاف سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر ہم ان اوصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہماری زندگی سنور جائے گی بلکہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، دعا ذکر کا اہتمام کریں اور معاشرے میں خیر خواہی، صلح اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں جو سبق دیا وہ صرف ایک دن یا ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ ان کی جدوجہد نے ہمیں یہ سمجھایا کہ حق کے لیے کھڑے ہونے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، چاہے وقتی طور پر حالات ان کے خلاف ہوں۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے مگر ان کی سیرت کو اپنانا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو کربلا کے اصل پیغام سے روشناس کرانا چاہیے تاکہ وہ محض
ظاہری رسومات میں نہ پڑیں بلکہ دین کی اصل روح کو سمجھ سکیں۔ محرم کا مہینہ خود احتسابی کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ نیکی کی طرف بڑھنے کا موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور دلوں کو نرم بنائیں، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں اور ایسے کام کریں جو اللہ کو پسند ہو۔ اسلامی تاریخ میں یہ مہینہ اور بھی کئی اہم واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات کا واقعہ بھی اسی دن یعنی عاشوراء کے دن پیش آیا تھا، اس لیے اس دن کو اللہ کی نعمتوں پر شکر کے طور پر روزہ رکھنا مستحب ہے۔ محرم الحرام ہمیں ہر سال یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ باطل کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، حق ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوم کا ساتھ دینا ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں انصاف، دیانتداری اور سچائی کو اختیار کرنا چاہیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ محرم ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے، دلوں کو توبہ سے صاف کرنے اور اپنی نیتوں کو خالص کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک طرف عظیم شہادتیں ہیں اور دوسری طرف اللہ کے انعامات۔ یہ غم، صبر، قربانی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔